آج کہا جاتا ہے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں بڑا پریشان ہوں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو صحابہ اکرام کی طرف دیکھا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس وقت دعا کیا کرتے تھے اور کس طرح اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی حاجات کو جمع کرتے، یعنی کہ صبح نماز پڑھی اور ہمیں کو 2-3 پریشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں یا زیادہ آ گئیں یا ایک آ گئی، تو ہم ان حاجات کو جمع کر لیتے اور فرض نماز کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے تھے۔ یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب دعا مانگیں تو اس وقت یہ سوچیں کہ ہم فرض نماز کے بعد دعا مانگیں۔ اللہ فرض نماز کے بعد کوئی بھی بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے اور اس کی ضرورت کو، پریشانی کو دوسرا بندہ حل کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی وہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے میں اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے فوراً بعد جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، نماز سے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، استغفار کرنے کے بعد اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ کرنے کے بعد اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 4، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ اس بندے کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔